صبا صدق صاحب وقت دینے کا بہت شکریہ۔ اس وقت پاکستان کے اندر ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔ آپ پارلیمانی سیکرٹری بھی ہیں، کیا کہتی ہیں؟ دیکھیں، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جو ہیں صرف پاکستان میں نہیں بلکہ بہت سارے ترقی یافتہ ممالک میں بھی ہوتی ہی رہتی ہیں، اور جو اچھی بات نہیں ہے۔ ان کے اوپر انسانی حقوق کو تحفظ فراہم کرنا حکومتوں کا اسٹیٹ کا کام ہے، اور ہماری حکومت الحمدللہ اپنے کردار سے بخوبی واقف ہے۔ ہمارے وزیر اعظم جناب محمد شہباز شریف صاحب، ہماری اتحادی جماعتیں جہاں جہاں صوبوں میں کام کر رہی ہیں وہ کوشش کر رہی ہیں کہ انسانی حقوق کی جو تحفظ کے لیے تمام وہ وسائل اور وہ قوانین بروئے کار لائے جائیں تاکہ ان کے حقوق کا ہم تحفظ کر سکیں، اور کہیں کوئی وائلیشن ہوتی ہے تو اس کے اوپر پھر قانون کی گرفت سخت کرنے کے لیے حکومت اپنا کردار ادا کرتی ہے، اور جہاں پہ کہیں کوئی کوتاہی ہوتی ہے تو جو قصوروار ہیں ان کو سزا بھی دی جاتی ہے، خواہ وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں سے ہوں، میری بات آپ سمجھ رہے ہوں گے، لا انفورسنگ ایجنسیز ہوں، یا کوئی ایسے لوگ ہوں جنہوں نے کوئی حق تلفی کی ہو۔ میم، اس وقت کلائمیٹ چینج ایک ڈیزاسٹر کی صورت اختیار کر چکا ہے، اور اس کی لپیٹ کے اندر پاکستان بھی ہے۔ ابھی ٹمپریچر 51 تک پاکستان کے اندر پہنچا ہے، تو اس بجٹ کے اندر ایسا کیا ہے کہ ہم کلائمیٹ چینجز کو روکنے کے لیے کچھ اقدامات کریں؟ دیکھیں، کلائمیٹ چینج کا سب سے بڑا جو ایشو آ رہا ہے وہ پاکستان کو بھی فیس کرنا پڑا ہے۔ ابھی آپ نے بات کی 51 تک، اور جہاں پہ شدید گرمی پڑتی ہے وہ فیل لائک 52 53 بھی گیا ہے، اور اس کو روکنے کے لیے حکومت کے اقدامات میں سے جو سر فہرست قدم ہے وہ ہے کہ ہمیں شجرکاری مہم کے اوپر بہت خاص توجہ دینی پڑے گی۔ آبادی کے تناسب کو جو ہے وہ ہمیں ایک مناسب طریقے کے ساتھ کنٹرول کرنا پڑے گا۔ آبادی اور ماحولیاتی وسائل کا توازن ہمیں قائم کرنا پڑے گا، جو کہ ہمارا توازن نہیں ہے۔ آبادی بے تحاشا بڑھ رہی ہے، جس کی وجہ سے کالونیز بڑھ رہی ہیں، نئی آباد کاری ہو رہی ہے، اور ان آباد کاری کی وجہ سے جو ہے ہمارا قدرتی ماحول، ہمارے درخت جو ہے وہ کٹ رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہماری اوزون لیئر بھی ڈیمیج ہوئی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے گلیشیئرز بھی میلٹ ہو رہے ہیں۔ اب سیلاب جب آنا ہے تو سب سے زیادہ نقصان ہمارے پاکستان کو ہونا ہے، تو اللہ نہ کرے کہ ایسا کوئی وقت آئے۔ اس کے لیے ہمارے بجٹ میں جو ہے کوشش کی گئی ہے کہ کلائمیٹ چینج کے ریزلٹس کو جو ہمارے لیے نیگیٹو ہیں ان کو روکنے کے لیے صوبوں کو بھی جو ہے یہ اقدامات کیے ہیں۔ لاسٹلی یہ بتا دیں کہ پاکستان کی گورنمنٹ نے ایک اوورسیز کنونشن کروایا، اور اوورسیز پاکستانیوں کو بہت ساری ایسی ان کے ساتھ وعدے بھی کیے گئے، ان کی جو یہاں پہ پراپرٹیز تھی ان کو پروٹیکٹ کرنے کی بھی باتیں کی گئی۔ اس بجٹ کے اندر یا اس کے علاوہ ایسا کوئی قانون بنایا گیا ہے یا بنانے کا ارادہ رکھتی ہے کہ ان کی پراپرٹیز یہاں پہ سیو رہ سکیں؟ دیکھیں، اوورسیز ہمارے پاکستان کی دل کی دھڑکن ہے، اور ہماری حکومت ان کے کردار کو بڑا سراہتی ہے۔ ان کی ریمیٹنسز پاکستان کی اکانومی میں ایک سپورٹ دیتی ہیں، اور بہت سٹرونگ سپورٹ دیتی ہیں۔ ان کے حقوق کا تحفظ کرنا بھی حکومتوں کی ذمہ داری ہے۔ ہمارا جو کنونشن تھا اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ اوورسیز کے ایشوز کو لک آفٹر کیا جائے، کہیں قوانین بننے ہیں تو نئے قوانین بنے جائیں، اور قوانین جو بنے ہوئے ہیں ان کے اوپر عمل درآمد کرانا بھی ضروری ہے۔ اس کے لیے حکومتی مشینری کو بھی یہ باور کرا دیا گیا اس کنونشن کے ذریعے کہ اوورسیز کے جو معاملات ہیں اس کو بڑا سیریسلی گورنمنٹ اور لا انفورسنگ ایجنسیز ٹیک اپ کریں گی، تاکہ ان کے جو جائیداد کے معاملات ہیں، قبضہ گروپ ہیں، باقی لوگ ہیں، وہ ان کے کانوں میں یہ بات چلی جائے کہ انشاءاللہ تعالی ان کے حقوق کا تحفظ ہماری حکومت، ہمارے وزیر اعظم اور ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں انہوں نے بھی یہ واضح دو ٹوک وہاں پہ بیان دیا تھا کہ آپ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں، اور انشاءاللہ پاکستانی اور پاکستان کے لیے آپ جہاں بھی جائیں ہمارے ایمبیسڈر بن کے کام کریں، اور ہم ان کے حقوق کا تحفظ کریں گے۔